محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں تو وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں میرے بزرگوں، اور اس کے بعد ہم آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ یہ اللہ کا ارشاد آنے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ کے سامنے رکھ کر کے اللہ سے اس کے حل کرنے کے لیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دعا فرماتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو سنت ہے ابتدا اور انتہا کی کہ ہر کام کرنے سے پہلے دعا، یہاں تک کہ سو رہے ہیں تو دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، کھانا کھانا شروع کر رہے ہیں تو دعا، سفر شروع کر رہے ہیں تو دعا، ہر عمل کے موقع پر جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ضرورت مند، حاجت مند، محتاج مان کر کے اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھا کر فارغ ہو گئے، استنجے سے فارغ ہوئے، سونے کے بعد بیدار ہوئے، پانی پی کر کے فارغ ہوئے، سفر پورا ہوا، جب بھی کوئی کام پورا ہوتا تو پھر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ میری بساط، میری طاقت تو اس کام کے کرنے کی نہیں تھی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو یہ کام مکمل ہو گیا۔ ہم لوگ اصل میں اللہ کی ان نعمتوں کو تصور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، جانتے نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک سانس جو باہر آتا ہے اور ایک سانس جو اندر آتا ہے، یہ سب اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اندر جایا ہوا سانس واپس نہ آئے تو زندگی ختم، باہر والا سانس اندر نہ جائے تو زندگی ختم۔ کھانا جو کھا رہے ہیں، وہ لقمہ جو اپنے ہاتھ سے ہم نے منہ میں دیا، اگر حلق کے اندر نہ جائے، حلق میں پھندا لگ کر ختم ہو جائے، زندگی ختم۔ جو ہم کھا چکے، پی چکے، اگر وہ اندر سے باہر نہ آئے، استنجا بند ہو جائے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ شخص بتائے گا جو پیشاب پاخانے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دیوبند کے اللہ والے تھے، ان کو پیشاب کرتے وقت دقت بہت ہوا کرتی تھی اور وہ چیخا کرتے تھے جب پیشاب ہوا کرتا تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑا مبتلا کر رکھا ہے، بڑی مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کہنے لگے نہیں، پوری زندگی آسانی سے پیشاب ہوتا تھا، تو اس منہ سے
الفاظ تو نکلا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم سے گندگی کو اور تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، لیکن دل سے احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے جو ہم سے اللہ نے دور کی ہے۔ آج اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو غلاظت ہے اگر یہ باہر آسانی سے نہ نکلے تو کتنا پریشان کرتی ہے، یہ احساس نہیں ہوتا ہمیں آج۔ کیوں؟ آسانی سے جاتے ہیں، قضاء حاجت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں لگتا، کھاتے ہیں آسانی سے حلق میں چلا جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں لگتی ہے، سوتے ہیں آسانی سے سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں آسانی سے اٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو جو پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند غائب ہوتی ہے، کہ نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہر غریب، مالدار، چھوٹے بڑے سب آدمی کو بلا قیمت دستیاب ہیں، لیکن جب ان میں دقت ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ الغرض آج بیان یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، مشکلات ہوں تو اور آسانیاں ہوں تو۔ صرف مشکل کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور جب آسانیاں ہوں تو اللہ کو بھول جانا، یہ شکر گزار بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ شکر گزار بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور آسانی کے وقت بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا ایک بھائی جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ کر کہتا ہے بھائی پریشانی ہے، مجھے 10-20 ہزار روپے آپ دے دو، اور کل جب اس کا کام اچھا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو بالکل نہیں پوچھتا، آپ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، آپ کے پاس بالکل نہیں آتا جاتا، نہ اپنے ہاں آپ کو دعوت بلاتا ہے۔ تو پھر جب دوبارہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اور وہ آپ کے پاس آ کر کہے گا بھائی پریشانی ہے، تو آپ خود کہیں گے کہ کل جب تیری زندگی آسانی سے گزر رہی تھی تو ہمیں کیوں بھول گیا تھا، آج مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے تو ہمارے پاس آ کر کے کیوں بیان کر رہا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جب تک اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں تھی تو بھولا ہوا تھا، آج مصیبت میں پھنسا ہے تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان، بہت شفقت کرنے والے ہیں، وہ پھر بھی انسانوں کو اس کے باوجود نوازتے رہتے ہیں، اور وہ صرف ایمان والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہی نہیں، وہ تو دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں، مخالفت کرنے والوں کو بھی نوازتے ہیں، انکار کرنے والوں کو بھی نوازتے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی عداوت، اللہ والوں سے عداوت، اللہ کے دین سے عداوت کرنے والوں کو بھی نوازتے ہیں۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان کا جو تسلط ہوا ہے بغداد وغیرہ کے اوپر، تو واقعہ میں نے ابھی سنا کہ اس وقت میں مسلمان حکمران نے، مسلمانوں نے ان کے کسی قاصد اور نمائندے کو قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ قاصد اور نمائندے کو قتل کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، تو وہ ظلم ہوا مسلمانوں کی طرف سے، اور وہ لوگ جو اس وقت کے غیر مسلم تھے، ہلاکو خان، چنگیز خان وغیرہ، یہ مظلوم ٹھہرے اس موقع پر، تو اس وقت میں اس نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے کہا تھا اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو واقعی ہے، تیرا وجود ہے، تو آج ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، لہذا ہمیں اس کی طاقت دے کہ ہم ان مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس وقت میں ہلاکو خان اور چنگیز خان، ان لوگوں نے آ کر کے جب بغداد پر حملہ کیا ہے تو مسلمان ایسے بزدل ہو گئے تھے جن کی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ ان میں سے کوئی آدمی، فوج کا آدمی کھڑے ہو کر کہتا مسلمان سے کہ یہیں کھڑا رہے، میں گھر سے جاتا ہوں اور تلوار لے کر آتا ہوں، تو مسلمان کی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم آگے چل جاتا اور کھڑے ہو کر انتظار کرتا، وہ گھر سے تلوار لا کر قتل کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کی بھی اتنی سنتا ہے اگر اس سے مانگا جائے، اور اپنوں کی کتنی سنتا ہوگا پھر اگر اس سے مانگا جائے۔
تو اس لیے میرے بزرگوں، آج کے دور میں حالات آتے ہیں، بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں، اجتماعی حالات بھی آتے ہیں، انفرادی حالات بھی آتے ہیں، گھریلو زندگی کے حالات بھی آتے ہیں، پورے علاقائی حالات بھی آتے ہیں، معلوم نہیں کیسے کیسے حالات سے آج ہم لوگ دوچار ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم سب کچھ سوچتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں مانگتے۔ آپ لوگوں میں بہت سے لوگ جانتے ہیں 25-30 سال پہلا ماحول یہ موبائلوں کا، یہ نیٹ کا ماحول نہیں تھا۔ اس وقت اگر حالات آتے تھے تو مسجدوں میں لوگ آہوزاری کرنے لگ جایا کرتے تھے، مسجدوں میں لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے مانگا کرتے تھے، اللہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اس کو دور فرما۔ لیکن آج یہ نیٹ کا دور آیا، موبائلوں کا دور آیا، ساری زندگی کے حالات سامنے ہیں، اپنے علاقائی حالات بھی آتے ہیں، ملکی حالات بھی آتے ہیں، پوری دنیا کے حالات آتے ہیں، مسلمان کس مصیبتوں سے دوچار ہیں سب کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کے اندر آ کر یا اپنے گھر کے اندر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، گڑ گڑا کر کے مانگنے والے نہیں، بلکہ واٹس ایپ پر آگے میسج کو فارورڈ کرنے والے ملتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے میسج فارورڈ کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ مسلمانوں کے اوپر فلاں جگہ یہ ظلم ہوا، وہ میسج آگے چلتا کر دیا اور سارا مسلمانوں کا ہم نے ساتھ دے دیا۔ میرے بزرگوں، حالات آتے رہے ہیں، امت پر پہلے اور بڑے بڑے حالات آئے ہیں، آج بھی حالات ہیں، لیکن بس کمی یہ ہے کہ اس دور کے اندر مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہویا کرتے تھے، اللہ کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ آج مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ شیطانوں کی گود میں جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا غور کریں میرے بزرگوں۔ ہمارے اوپر اگر حالات آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک حالات آتے ہیں ہمارے ذاتی حالات کی بنا پر، ہم نے فلاں کے ساتھ معاملہ کیا غلط تو ہمارے ساتھ معاملہ غلط ہو رہا ہے، ہم نے فلاں پر ظلم کیا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ تو کلمہ پڑھنے کی بنا پر نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے اوپر حال طاری ہو رہا ہے، حالات آ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی ذات سے لو لگانی چاہیے کہ اے خدائے بند قدوس، تیرے اوپر کلمہ پڑھنے، تیرا نام لینے کی وجہ سے، تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے آج دشمن ہمارے اوپر ہے، لہذا اے اللہ ان دشمنوں سے حفاظت فرمائیے۔ انشاءاللہ وہ حفاظت کرے گا، لیکن مانگے تو صحیح، ہمارا ایمان تو ہو اس طریقے کا ہے۔ عبد المطلب جیسا ایمان، یقین، حالانکہ اس وقت نبی نہیں آئے ہیں، لیکن یقین دیکھیے ان کا کہ ابرہہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آتا ہے، عبد المطلب کے اونٹ ضبط کر لیتا ہے، چرواہوں سے کہتا جا کے کہہ دو کہ ابرہہ آیا ہے اور وہ کعبے کو بھی منہدم کرے گا اور تمہارے اونٹ بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ عبد المطلب جا کر کہتے ہیں میرے اونٹ چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ تم بڑے سمجھدار سنے جاتے تھے لیکن تم سے زیادہ بیوقوف تو کوئی نہیں ہے، تم چند کوڑی کے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آ گئے اور کعبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، تمہارا خانہ کعبہ منہدم کرنا ہے مجھے۔ تو دیکھیے کیسا یقین تھا، وہ یقین دیکھیے، کہا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اونٹوں کی فکر میں کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اس کی فکر وہ کرے گا۔ تو ہمیں بھی یہ یقین بنانا ہے کہ ہمارے اوپر حالات اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آ رہے ہیں، لہذا اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آ رہے ہیں تو اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ سے ہم رجوع تو کریں کم سے کم اس طریقے کا، اللہ سے باتیں تو کریں، اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ آج ہمارے بچوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، بچوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، آج ہماری مسجدوں پر حالات آ رہے ہیں، آج ہمارے مدرسوں پر حالات آ رہے ہیں۔ آج جو یہ حالات اس طریقے سے کبھی ہمارے دینی مسائل پر حالات آ رہے ہیں، کبھی ہمارے
مسائل خاص مسلم قوانین، خاص مسلم احکامات کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان سے لوگوں کو بے چینی ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اللہ ہی سے رجوع ہونا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں آقائے مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے صاحبزادے سنو، اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اللہ اگر نہیں چاہے گا تو پوری دنیا تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو آپ کا ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے، اور ہے تبھی ایمان ہے، ورنہ تو ایمان نہیں ہے، کہ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کی چاہت کے بغیر ہلتا نہیں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اب ہماری جان، ہماری عزت، ہماری مسجدیں، ہماری یہ ساری تباہی، یہ اللہ کے چاہے بغیر کیسے ہو رہی ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہی کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا۔ ہمیں اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا ہمارا ایمان، جیسا ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے ویسا یقین ہو، اور اللہ سے ہم مانگتے رہیں، اللہ کے احکامات کی ہم پرواہ کریں، احکامات کو پورا کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت اللہ کرے گا، ہماری جان کی حفاظت اللہ کرے گا، ہماری مسجدوں کی حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کرا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر باقاعدہ نہیں بھیجا تھا ابرہہ کے لشکر کو مارنے کے لیے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے بھی چھوٹے پرندے تھے ان کو حکم ہوا تھا، اور انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی کنکر، بہت چھوٹی جو ایک پرندے کی چونچ میں آ سکتی ہے، وہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر پھینکی تھی۔ اللہ نے ان کے اندر ایسی طاقت رکھی جیسے آج کے دور میں گولی ہوتی ہے جس میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، لہذا وہ بارودی گولیوں کا کام کرتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں، چھوٹی چھوٹی کنکر کہ جسم میں ایک طرف سے نکلنے کے بعد دوسری طرف نکل جایا کرتی تھی، اور زہر کے اندر زہریلا مادہ چھوڑ جایا کرتی تھی کہ جس کے لگ گئی وہ زندہ نہیں بچ پایا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ نے اس طریقے کے معجزات انبیاء کے ہاتھوں پر، ایسی کرامات اولیاء کے ہاتھوں پر بہت سی مرتبہ اللہ نے دنیا کے سامنے دکھائی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے حفاظت کرنا تو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جلانا چاہا، آگ جلا نہیں سکی، آپ لوگوں نے سب نے سن رکھا ہے۔ تو اللہ کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہ کر سکی نہ کر سکتی ہے۔ اگر اللہ حفاظت کریں گے کسی چیز کی تو کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان مضبوط کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ کے احکامات کی پرواہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ رکھا ہے تو یاد رکھو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی قومیں دنیا کے اندر اللہ سے باغی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ان کا۔ تو اگر آج ہم بھی باغی ہو گئے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی عظمت و کبریائی میں اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر اللہ سے بغاوت کرے گی تو ان کی عظمت شان میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ اتنے عظیم الشان ہیں، ہماری ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اللہ الصمد ہیں، بے نیاز ہے، ضرورت ہمیں ہے اللہ کی۔ ہم دنیا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا یقین مضبوط کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اس کے احکامات کی آج ہماری زندگی میں کھلے طور پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس سے بچیں اور اللہ سے دعا مانگا کریں۔ تنہائیوں میں بھی اللہ سے دعا مانگیں، اجتماعی بھی اللہ سے دعا مانگیں، ہر موقع پر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی پرسنل حاجات میں بھی اللہ سے دعا مانگیں، قومی مسائل میں بھی اللہ سے دعا مانگیں، اپنے ملکی مسائل میں بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ مسلمانوں پر پوری دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو بھی اللہ سے دعا مانگیں، اپنے ملک میں حالات بگاڑ والے، فساد والے ہوں تو بھی اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ کی قدرت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے پچھلے زمانے میں بھی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو
نیچے دکھایا ہے، اور اللہ آج بھی دکھانے پر مکمل قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قادر ہیں، لیکن بس فرق یہی ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اس سے رشتہ کیسا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر بات بات پڑھ دیتا ہوں میں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم یا ہمارے بڑے اسلاف جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، جن کا نام لینے سے دنیا کانپ جایا کرتی تھی، ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ ان کے پاس صرف ایمان مضبوط تھا۔ اور ہمارے پاس جو کمی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہو گیا۔ ہم اللہ سے ادھر دعا مانگتے ہیں اور ادھر جا کر کے ہم دشمنوں کے گھر سجدہ بھی کر لیتے ہیں، جا کر کے غیر خدا سے جا کر کے مدد بھی مانگنے لگتے ہیں ہم کہ آپ ہماری ہیلپ کیجیے، ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے جو دعا مانگی ہے وہ دعا میں تیرا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اس دعا مانگی ہوئی پر یقین ہوتا تو غیر کے گھر جا کر کے سر نہ جھکاتا، لیکن دشمنوں کے گھر جا کر کے سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا پر یقین نہیں ہے تیرا۔ 100% یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے بعد شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا آدمی کو پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے ضرور دے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا خیال کریں کہ حرام کھانے سے ہمیشہ بچتے رہیں، اس لیے کہ حرام کھانے والوں کی دعا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حلال روزی کھایا کریں، اللہ کے احکامات کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پورا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہر دعا سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غیروں کی سنتے ہیں، ہم تو اس کا نام لینے والے ہیں، ہماری کیوں نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو میرے بزرگوں، حالات حاضرہ پر اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجئے۔ وہ پوری طاقتیں مل کر ایک طرف، ہم جس ذات کے نام لینے والے ہیں وہ طاقت سب سے بڑی ہے، ہم اس کی طرف ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ، اگر ہم نے اللہ کا ہو کر دکھا دیا تو واقعی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، پھر پوری دنیا ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک سر کا بال ہمارا ادھر سے ادھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی، اور تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں کی طرف نظر کیسے اٹھے گی؟ ہمارے مدرسوں کی طرف نظر کیسے اٹھے گی؟ ہماری عزت و ناموس کی طرف نظر کیسے اٹھے گی؟ ہماری بہو بیٹیوں کی طرف نظر کیسے اٹھے گی؟ یہ سب جب ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے نظر پھیر رکھی ہے۔ اور اللہ نے نظر کیوں پھیر رکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہی اللہ سے نظر پھیر رکھی ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ رکھا ہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ اللہ کے لیے تو اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی عظمت و کبریائی کے گیت گاتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے موجود ہے، ہم نہ کریں تو اللہ کا کیا فرق ہوتا ہے؟ میرے بزرگوں، آج کے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے رشتہ توڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اللہ سے بھاگ رہے ہیں اور پھر کتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ ہی کی طرف آئیں گے تو کامیاب ہوں گے، اللہ سے بھاگیں گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ بھاگ کر کے لوگوں نے دیکھ لیا، بہت دولت اکٹھی کی لوگوں نے، بڑے بڑے ترم خواہ مالدار اس دور میں تھے، لیکن ابھی اس نے 10 سالہ حکومت کے اندر سارے مالداروں کو نیست و نابود کر رکھا ہے۔ ملک چھوڑنے پر، جیلوں کے اندر، اور دنیا سے ہی بعض لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ سے بھاگ کر کے دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا انسان، آخرت میں تو کیا کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ ہی سے تعلق جوڑ لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔
دنیا کی کامیابی یاد رکھو مال دولت اکٹھا کرنے میں اور بنگلہ بنانے اور دنیا کا عہدہ حاصل کرنے میں دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا آئی ہے سکون سے رہ کر کے آدمی اللہ کی عبادت کرتا رہے، سکون، 2 وقت کھانا پیٹ بھر کر مل جائے، 2 کپڑے پہننے کو عزت کے مل جائیں، اور ایک عزت کا گھر پردے کے لیے بیٹھنے کے لیے مل جائے۔ اس سے زیادہ دنیا کی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ آپ نوٹوں کے گدے بچھا کر کے سو جائیں، آپ نوٹوں کے بیلنس کے آپ کارخانے بنا کر کے فیکٹریوں پر فیکٹریاں کھڑی کر دیں، اور آپ کو سکون سے نیند نہ آتی ہو، آپ کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سکون کا کھانا نہ کھا سکتے ہو، تو بتائیے ایسی دولت سے، ایسی مالداری سے کیا فائدہ؟ دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ 2 وقت کا کھانا، 2 کپڑے اور گھر سر چھپانے کے لیے ایک عزت کا گھر ہو، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی کامیابی اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں انشاءاللہ ہر آدمی کو حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے فیکٹریاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت بڑے بنگلے اور بہت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہوں گی، لگژریہ گاڑیاں نہیں ہوں گی ہمارے پاس، نہ ہو، وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ کامیابی کا مدار یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کٹ جائے، بس ہمارا سانس آسانی کے ساتھ نکل جائے، یہ کامیابی ہے، اور وہ 2 روٹی، 2 کپڑے اور ایک سر چھپانے والے گھر کے ساتھ وابستہ ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنا کما لو گے چھوڑ کر جاؤ گے، لے کے تو جانے سے گیا کوئی آدمی بھی اپنے ساتھ میں۔ وہ کامیابی سمجھ رکھی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، اور آخرت کی اصل کامیابی ہے۔ آپ اللہ کی مان کر کے زندگی گزار کر جائیں گے تو پھر وہاں واقعی آپ کو سب کچھ ملے گا، بڑے بڑے بنگلے بھی ملیں گے، بڑے بڑے بالا خانے ملیں گے، بڑی بڑی باغات، بڑی جنتیں اور بڑی نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر تو چند روزہ زندگی ہے، کسی کی 50 کی ہوتی ہے، کسی کی 60 کی ہوتی ہے، اور کوئی 40 کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا دولت اکٹھی کرنی، کیا بڑے بڑے شاندار عالیشان گھر بنانے، کیا گاڑیاں فیکٹریاں بنانی ہے، معلوم نہیں کس دن اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس لیے یہاں کی کامیابی اس کو مت سمجھیے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ اس زندگی میں ہم اللہ کی مان کر کے زندگی گزار کر چلے جائیں، بس یہ کامیابی ہے، تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر مکمل کامل یقین اور ایمان عطا فرمائے، اور اللہ کے دین پر صحیح عمل کر کے اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا